کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک صورت بد کو دیکھ کر پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے اوپر درود پل صراط کے لیے نور ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود نہ بھیجنے والے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعراض، ایک آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ کیا حضور مجھ سے ناراض ہیں اس لیے توجہ نہیں فرمائی؟ آپ نے جواب دیا نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کی گئی حضور مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علماء نے سچ کہا ہے، لیکن تو نے مجھے درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے روزانہ 100 مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد، کچھ مدت بعد، کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے پھر وہ شخص خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا اب میں تجھے پہچانتا ہوں، اور صرف پہچانتا ہی نہیں ہوں بلکہ میں تیری شفاعت بھی کروں گا، اس لیے کہ وہ شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محب بن گیا، یعنی حضور سے محبت کرنے والا بن گیا۔ فرمان الہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو وہ میری پیروی کرے، یعنی اطاعت کرے، یعنی حضور کی اطاعت کرے، حضور کی فرما برداری کرے تو صلہ کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو یعنی کہ عیسائیوں کو دعوت اسلام دی تو وہ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی میری باتوں کو مانو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اس کا پیغام پہنچانے والا اور تمہارے لیے اللہ کی حجت بن کر آیا ہوں۔ میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ مومنوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے احکام یعنی اس کا حکم پر عمل کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی رضا کی طلبگار رہیں اور اللہ تعالیٰ کی
مومنوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ان کی تعریف کرے، انہیں ثواب عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف کرے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے یہ کتاب بھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی لکھی ہے، احیاء العلوم ایک کتاب ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، فرماتے ہیں جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 1، جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا۔ نمبر 2، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر علماء اور صلحاء کو دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 3، جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا۔ نمبر 4، جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر تکالیف میں شکایتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ حضرت رابعہ فرماتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، حالانکہ بظاہر تو محبت خداوندی کا دعوے دار ہے۔ مجھے زندگی کی قسم یہ انوکھی بات ہے، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کی موافقت کرنے اور اس کے خلاف نہ کرنے میں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کا دعویٰ، ایک جماعت حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور وہ لوگ کہنے لگے ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے انہیں دیکھ کر پتھر مار دیا تو وہ لوگ بھاگ گئے۔ آپ نے پوچھا اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے تو میری طرف سے دی گئی اتنی سی تکلیف پر کیوں بھاگ گئے؟ پھر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اہل محبت نے الفت کا پیالہ پیا تو ان پر یہ وسیع زمین اور شہر تنگ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کو ایسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے، اس کی عظمت میں سرگرداں اور اس کی قدرت میں حیران ہیں۔ انہوں نے محبت کا جام پیا اور اس کی الفت کے سمندر میں ڈوب گئے اور اس کی بارگاہ میں مناجات اور شیرنی حاصل کی۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، اے مولا تیری محبت کی یاد نے مجھے مدہوش کر دیا، کیا تو نے کسی ایسے محبت کو دیکھا ہے جو مدہوش نہ ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرات ہم بھی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مصیبت ہمارے اوپر بھیج کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کا امتحان لے رہا ہو، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایتیں پیش کرنے لگتے ہیں۔ بجا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو برا بھلا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کام سے، اس فعل سے، یہ بے صبری سے دور رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہی اپنا محبوب بنانا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ امتحان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہم سبوں کو تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کے توفیق